زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب۔ اس کو اور سادہ کر دیں۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی اور ایک جگہ پہ آپ چھوڑ دیجئے گا، اگر مزید سادہ ہو سکتا ہے تو اس کو کر دیں، عام جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حاضرین مجلس، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماں کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں پیش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ میں اور آپ حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیاں جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی راہوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ فرما دیں کہ میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بھائی بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ امتحان تھا، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کا نغمہ بولا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا، عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ
پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا۔ اور عرض کیا مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ اللہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ بھائی جان جنہیں اللہ عزت دیتا ہے اللہ آزماتا بھی ہے۔ میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اور زندگی میں کتنے امتحان آئے سنیے گا۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت کچھ سنبھلے اور ہم انہیں ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی اور مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے بھائی، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے نبی کی عمر ابھی دنیا میں نہیں تشریف لائے کہ شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، اب در یتیم پیدا ہوئے۔ حضور کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالتی ہیں کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو میری آرزو ہے کہ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس مکہ لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائیں۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا اور آدھا سفر ابھی باقی تھا کہ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی۔ وہ گمنام تھی لیکن اب گمنام نہیں، کیونکہ اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ وہاں آ کر کے رک جاتی ہیں، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آئی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ جب پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، سحری کا وقت تھا، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے گزارش کی کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، تو میں نے کہا آؤ بچھڑتے ہیں، آؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ دوست ہم بچھڑے، ہم وہاں سے پلٹے، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی، تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب حضور کو لے کے میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے،
آپ فرماتی میں دوبارہ پھر جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو ضرورت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ میرے بھائی غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں کہ 2 سال بعد آپ کے مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے میرے نبی کی عمر 8 سال تھی، اور مکے میں جب یہ جنازہ آگے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے رسول اللہ تھے، اور حضور اپنے دادے کی جدائی میں آنسو بہانے لگے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ زندگی میں امتحان اور آئے، عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا، اور حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے، حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، کانڈے بچھاتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ ہیں جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی ہے اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا گیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، آپ فرماتے اتنی شدت کی ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا، دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضور طائف تشریف لے گئے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا، مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، حضور طائف سے واپس تشریف لائے، طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں، اباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور کا بدن لہو لہان ہے۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچ آکھیے تے پامبڑ مچدے نے، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی۔ کڑوی کسیلی تھی، میں نے برملا برجستہ کہہ دی۔ میں نے کہا حجروں میں بیٹھ کے نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، صرف ہاتھ چما کے نہیں، محنت سے آیا یہ دین۔ یہ دین جستجو سے آیا ہے۔ میرے نبی اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے۔ عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا جو نتائج ہوتے ہیں نا دوست، وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی، گھر مسجد میں تو چلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح، یہاں 134 میں نہیں تو سلار والا چلے جائیں گے، سلار والے کہیں ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سار سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر، اور اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا،
اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا تھا، مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ طائف آئے تو طائف والوں نے پتھر مارے۔ بھائی جان، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا، اللہ آزماتا ہے۔ شکم مادر میں ہے تو سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں بے پناہ محبت دینے والے دادا جان کا بھی انتقال ہوا۔ عام الحزن، شیب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر۔ ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرمانے، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ تو حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا، اور پھر 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے، اور پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبت فرمائی۔ کبھی سجدے میں جاتے ہیں تو حسین پشت پہ بیٹھتے تو تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو میرے نبی اس طرح چوستے جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے، کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے، اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کی۔ بھائی جان، فرشتہ پھر آ گیا۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، اللہ آزماتا بھی ہے۔ اور اس فرشتے نے آ کے کیا کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور فرمایا جب یہ خون ہو جائے تو جان لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، کیونکہ مدینہ میں 3 شخصیات سے اسے خطرہ تھا۔ ایک ابن زبیر تھے، اور دوسرا عبد الرحمن بن ابو بکر تھے، اور تیسرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابن زبیر تو تشریف لے گئے مکہ میں۔ اچھا، رات کی تاریکی میں طلب کیا، اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں، مشاورت چاہیے تو مشورہ۔ یہی طے پایا کہ آپ اپنے ہمراہ چند رفقا کو لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے۔ آپ تشریف لے گئے تو ولید نے پیغام دیا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرما دیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ تشریف لانے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ یہ کیا کر رہے ہو، اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، تقاضا یہ ہے بیعت لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے تو سر کاٹو اور دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ جب یہ بات کی تو حضرت امام حسین نے سن لی، ایسا نہیں ہوا بھائی آپ جلدی سے باہر آئے، آپ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور قریب جا کے کہا ولید کیا کہا؟ کہا حضرت ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے، اور آپ فرما دیں تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے۔ 2 ٹوک بات کی، آپ نے فرمایا وہ فاسق فاجر ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے، اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا۔ تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ نانا جان کے قدموں میں آئے، اشکبار آنکھوں سے سلام کیا، جنت البقیع میں ماں کے پاس آئے، وہاں بھی سلام کیا، اور سحری کے وقت یہ قافلہ مدینہ سے مکہ المکرمہ چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے دوست، کیا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے آئے ہیں نا، ان لوگوں سے پوچھو، اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں نا، اور جو ابھی آئے ان سے پوچھو نا یار جب مدینے سے واپس آئے تو کیسے آئے؟ کیا یوں ہی آگے یار یہاں ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے؟
मदीना छोड़ना क़यामत से कम नहीं है। ये सिर्फ 8 दिन जाने वालों की कहानी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां घर बना लिए, डेरे जमा लिए। कभी उनसे पूछो मदीना कितनी बड़ी दौलत है। इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल में रहे, 40 साल दरस हदीस देते रहे, जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, दोबारा हज नहीं किया। फर्जी हज अदा हुआ, दोबारा हज किए ही नहीं। और हरम से हरम का फासला 470 किलोमीटर है, कोई लंबा फासला भी नहीं। और एक हज क्यों किया? फकत इसलिए कि मुझे मौत आए तो सिर्फ मदीने की हुदूद में आए। फिर सारी जिंदगी मदीने से बाहर गई नहीं। आप तो कज़ाई हाजत के लिए जब जाते थे तो आहिस्ता कदम उठाते थे, और जब वापस पलटते थे तो दौड़ के आते थे। किसी ने वजह पूछ ली तो आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं कि अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आए ना, और मैं दौड़ता इसलिए हूं कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ना आ जाए। ये इमाम मालिक है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप हज के लिए गए थे तो वहां एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई, फटे पुराने कपड़े थे। उसको अपनी रहाइश गाह पे ले गए, उसको खाना भी खिलाया, उसे लिबास भी दिया, और फरमाया बेटा मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरे साथ हजारों नहीं लाखों लोग प्यार करते हैं, मेरे वतन चलो, मेरे बेटे बनो, शहजादों वाली जिंदगी गुजारोगे। वादा भी किया मैं साल में आता हूँ एक दफा, साथ ले आया करूंगा। उस बच्चे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, गुंबद हजरा की तरफ इशारा करके कहा पीर जी जहां ले जा रहे हो ये वहां होंगे? तो बहुत सारे आंखों में आंसू थे पीर जमात अली के। आप फरमाते बेटा अगर ये वहां होते तो मैं यहां क्यों आता? और उस बच्चे ने कहा जरा नाराज नहीं होना, मैं हुजूर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और भाई लोगों ने वहां मरने की दुआएं की। मेरे किबला फरमाते मैं उमरा के लिए गया था साकिब साहब, तो फरमाते वहां एक बूढ़े शख्स से मुलाकात हुई, काफी देर बातें करते रहे। रुखसत चाहते हुए मैंने इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। फरमाते बस इतना कहना था कि आंखें छलक पड़ी, दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल दुखाया नहीं। और सच्ची बात है, उन्होंने तो यकीन जानो कभी शाख से फूल भी नहीं तोड़ा, वो दिल के इतने गदाज है। फरमाते मुझे खौफ आया कि मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। मैंने कहा बाबा जी मेरी बात ने? कहा हाँ। कहा बता दे। तो कहा मुझे मुद्दत होगी यहां मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। भाईजान घर बना लिए, डेरे जमा लिए, वहां मरने की दुआएं की। कुछ लोग तो 8 दिन के लिए गए ना वापस आए और दिल पे हाथ रख के आए, और कुछ लोगों ने वहां घर बना लिया। और कुछ लोग इस मजमे में बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हुजूर का शहर मदीना नहीं देखा। कभी इनसे पूछ के देखो यार मदीने की मोहब्बत कितना तड़पाती है। कायनात में 2 ही तो शहर है, जिन्होंने नहीं देखे उसने कुछ नहीं देखा, एक मक्का है और दूसरा मदीना है। जिन्होंने अभी तक मदीना नहीं देखा कभी उनसे पूछो कि मदीने की याद कितना तड़पाती है। हाजियों के काफले चलते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि हमारा सलाम भी हुजूर से कहना। बादे सबा के झोंकों को भी हम कहते हैं कि हमारा सलाम हुजूर से कहना। यार जिन्होंने नहीं देखा उनकी कैफियत क्या है। मेरे टीचर है सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द है, बड़ा अच्छा लिखते हैं, और वो तखय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर देखिएगा कितना दिल नशीन है। आप फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झकड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रहे हैं, वहमां च डुबदा जा रहे हैं, दसिया न चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंजदा होना मदीना इंजदा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तो हाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आमन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावां जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए। कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका ए आखण आके, रावां दी सख्ती झल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हौके सलीम भर के, दिल नूं आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। भाईजान जिन्होंने नहीं देखा ये कैफियत उनकी है, जो देख आए हैं वो बार बार की आरजू रखते हैं। कुछ लोगों ने वहां डेरे जमा लिए। दोस्तों हुसैन इब्ने अली जब मदीना छोड़ के मक्का आए तो क्या यूं ही आ गए? भाईजान बचपन मदीने में, लड़कपन मदीने में, जवानी की बहारें मदीने में, बुढ़ापा आ गया यार 56 साल उम्र है, क्या इतना ही आसान था मदीना छोड़ना?
اشکبار آنکھوں سے اپنوں سے آخری بار سلام کیا اور پھر یہ مکہ المکرمہ آ گئے۔ اچھا جب یہ مکہ ہے تو ادھر کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دی کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ خط بڑے تلخ تھے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر داور محشر کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں خوف الہی رکھتے تھے، اور اس بات نے امام کو اور خوف زدہ کیا کہ یہ اللہ کو میری شکایت کریں گے، تو یہ خوف الہی حسین ابن علی کو کوفہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی مشورہ ہوا نا کہ آپ مسلم بن عقیل کو بھیجیں، وہاں کے حالات دیکھیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ جب مسلم بن عقیل گئے وہاں تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی بیت ہوا تو آپ نے خط لکھ دیا، بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ یہ خط کوفہ سے مکہ آ گیا، اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اور اگر چند روز اسی طرح یہ سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ یہاں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو آ کے کنٹرول کرے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا، پیچھے اس نے اپنا بھائی چھوڑا اور خود رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا، وہ لباس جو مکہ مدینہ کے لوگ پہنتے ہیں، وہ لباس پہنا، چہرے پہ نقاب اوڑا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہے۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا۔ آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے، محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور آواز دے کے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا، کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس نے ایک خطاب ہی کیا تھا نا کہ میں بچوں کو یتیم کر دوں گا، عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ دوں گا، اور میں تمہارے سر اتار کے جو ہے وہ چراہوں پہ لٹکا دوں گا۔ اور اس نے کھلی کھلی باتیں کی، تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہے۔ پھر وہی ہوا دوستو، کوفیوں کی بے وفائی پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کوفی وفادار نہیں ہوتے، تو یہ 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا، یہ تتر بتر ہو گئے، اور مسلم بن عقیل کو مختصر یہ ہے بھائی شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے وقت مسلم بن عقیل کی زبان پہ یہ کلمات تھے، کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ یہاں حالات بدل گئے اور ادھر سے امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا، خوف الہی سینے میں رکھتے تھے، یہ اللہ کو شکایت کریں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا نا کہ یہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، حج کا موسم ہے، آپ خطاب کریں ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرما دیں میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا، میرے نانا نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں وہ وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور میں خوف الہی رکھتا ہوں۔ اچھا جب امام تشریف لے جانے لگے اور یہ مٹھی بھر قافلہ کوفہ کی طرف بڑھتا ہے تو سر راہ فرزدق عرب کا مشہور شاعر ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، اس نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو ہر 10,000 کا جو ہے نا 1,000 کا لشکر لے کر کے آ گیا اور اس نے آ کر کے آپ کو روک لیا۔ مختصر یہ ہے بھائی، یہ قافلہ کربلا تک آ گیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ ادھر مٹھی بھر ہے اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے، اور یہ مارے کا حق اور باطل کا آمنے سامنے ہے بھائی۔ اور جب یہ لوگ اپنی طرف سے 9 محرم کو تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ 2 کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر مجاہد آگے بڑھتے بھائی، جنہیں اللہ عزت دیتا نا اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ حسین کے مجاہد میدان میں اترتے ہیں اور اپنی تلوار سے کئیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر شہادت کا جوڑا پہن کے جو ہے وہ جب ریت پہ گرتے ہیں تو حسین اپنے مجاہد کو وہاں سے اٹھا کے خیمے تک لا کے اپنے اللہ سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اللہ
حسین کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اپنا ہی بیٹا جوان علی اکبر 18 سال عمر ہے یار، میدان میں آیا اور کئیوں کو ذبح کیا، اور آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، واپس آئے اور آ کے کہا ابا جی 2 گھونٹ پانی اگر نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح ان کو لتاڑتا ہے۔ تو حسین اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے، تھوڑی سی تراوٹ آئی، میدان میں اترے۔ اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، دور سے حسین کے بیٹے کو پتھر مارنے شروع کر دیے، تیر برسانے شروع کر دیے۔ بھائی جان یہ پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سر پہ سینے پہ بھی۔ اور جب حسین کا بیٹا خود کو نہ سنبھال سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دے کے کہا باجی مجھے سنبھالیے گا۔ اس وقت ان ظالموں نے آگے بڑھ کے پے در پیر وار کر کے حسین کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اور جب بیٹے نے کربلا کی ریت پہ آواز دی نا گر کے کہ ابا جی مجھے سنبھالیے گا، راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال سفید نہیں تھا، اتنے جوان دکھائی دیتے تھے۔ لیکن جب بیٹا کربلا میں تڑپا، حسین اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لائے تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور اللہ سے کہتے اللہ میرا یہ جوان علی اکبر قبول فرما لے۔ 6 ماہ کا یار ننھا علی اصغر، حلق میں 2 شاخہ تیر اور خون کی چند بوندے، اور ان کو فضا میں پھینک دیا، اور حسین اللہ سے کہتے اللہ یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ حضرت قاسم 9 سال عمر ہے یار، یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے، کہا اب میری باری، تو پھر یہ بھی میدان میں اترتا ہے۔ 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حسین اس بیٹے کو بھی اٹھا کے خیمے تک لا کے بس اتنا ہی کہتے ہیں اللہ یہ بھی قبول فرما لے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، یہ واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے، ایک ایک کر کے سب نے شہادت کا جوڑا پہنا۔ پھر حسین خود میدان میں آئے اور اپنی تلوار سے کئی یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، دشمن کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن دشمن کے وار پھر تیر تلواریں نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست ہو گئے، خود کو سنبھال نہ سکے تو پھر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی، اور کیا کہتے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، آنے والی ہر آزمائش پہ میں نے صبر کیا ہے، بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ منظر حوروں نے بھی دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا اور کہا مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاکی او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند، حکم ہے نا اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کسی کو، فرمایا آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں، کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اقبال فاطمۃ الزہرا کو سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے اقبال کہتے ہیں سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے، سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور پھر بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ بھائی جان کربلا کا پیغام لیتے جائیے گا، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ نیپولین یا ہٹلر کہتا ہے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کاکی ہندی کا لفظ ہے، ہندی اس کا معنی روٹی ہے، اس نام کے ساتھ شہرت حضرت قطب الدین کیسے پاتے ہیں؟ یہ بڑی معروف بات ہے کہ آپ کی والدہ بچپن میں کہتی بیٹا دامن پھیلا، مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے،
یہ وظیفہ چند دن نہیں کافی دیر چلتا رہا. آپ فرماتی ہے ایک دن میں گھر سے باہر تھی کسی کام کی غرض سے, آنے میں تاخیر ہوئی, تو جب واپس آئی تو میرا دل ڈرنے لگا کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے. کیونکہ بچہ کبھی کبھی اظہار بھی کرتا کہ اماں وہ مہربان کتنا اللہ, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. لیکن آج کیا ہوا, کھانا بنا کے نہیں گئی اور کام کی غرض سے گئی, واپس آئی تو تاخیر ہو گئی. فرماتی میں نے کہا مالک آج میں نے کہیں وہ بھرم ٹوٹ نہ جائے. آپ فرماتی گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا. اور ساتھ کہتے ہیں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں تھی بھائی جو رب سے جوڑتی تھی. منصور الوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے, یہ بہت بڑا رائٹر ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو, یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے. فرمایا دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے, اللہ حضور کے سونے شہر مدینہ کی خیر. میرے نبی تیسرے دن پھر ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر تھا, 16 دنوں میں کیا, اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. وہ نالائق جو سرنگ کے ذریعے روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے, انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, انہیں آگ میں جلایا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے. اور کیا کہتا ہے, بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. مائیں بڑا بناتی ہیں بھائی, مائیں سکھاتی ہیں. وہ کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کر لیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر, کسی نے انجینئر, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. زور کا دل پہ جھٹکا لگا, بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو, تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. لیکن بات نے ہنس دیا, کہا بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو, ہاں اس نے کہا میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی, معذرت سے جواب نہیں میں آئے گا, وقت ہی نہیں ہوتا. اور جس دور سے میں اور آپ گزرے یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے اور جو کہا گیا آپ کو نہیں پتا. تو اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھایا کرو. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے, یہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا. اور دوسری بات, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہے, پورا بدن زخموں سے چور چور ہے, 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں. اور جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو پیشانی کہاں جھکائی؟ اللہ کے حضور جھکا دی. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. معذرت سے حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہو گئے. انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا بھائی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم نے نیاز بانٹ دی, ہاں اچھی بات ہے. ہم نے ان کی یاد میں آنسو بہائے, یہ بھی پیار ہے. ہم ان کی یاد میں تڑپے سلگے, یہ بھی پیار ہے بھائی. تو کیا یہاں آ کے پیار خاموش ہو گیا؟ محبت تو عمل مانگتا ہے. او بھائی انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں کیا تھا, ہم کیسے حسینی ہیں؟ نام حسین کا, کردار حسین والا کیوں نہیں؟ اچھا یہ کربلا تک سجدہ گیا, یہ سجدہ ملا کہاں سے؟ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضرت امام حسین حضور کے زیر تربیت رہے, اور میرے نبی کو حضرت امام حسین نے سجدوں میں دیکھا. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. عرض کیا گیا نا حضور آپ مشقت میں بڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے نبی کو سجدوں میں دیکھا, امت کا پیار دیکھا. اور ماں کا مزاج کیا تھا؟ مصلی بچھاتی ہیں, دامن پھیلاتی ہیں, سجدے میں ساری رات گزار دیتی ہیں. اور ایک دن کہتی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے, تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. اور بھائی یہ سجدہ گھر سے ملا تھا, اور یہ سجدہ
کربلا تک آیا. مسلح گھر سے ملا تو مسلح کربلا تک آیا. اچھا بڑے دھیان سے سنیے گا اس بات کو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس آئی نا تو کسی خاتون نے سوال کیا, افسوس کے لیے جب آئی نا تو کہا خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی, یہ شہادت کی کوئی تڑپتی داستان سننا چاہ رہی ہے. سنانے بیٹھتی تو بھائی وہ کیا کسی نے کہا تھا, ہے دل میں درد و علم کے فسانے برے ہوئے. اگر سنانے, کیونکہ بچھڑوں ہوں کی یاد بڑا تڑپاتی ہے, اور بچھڑنے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بچھڑتے دیکھا تھا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دھڑاتے دیکھا تھا. سنانے بیٹھتی تو خود بھی تڑپتی, اوروں کو بھی تڑپاتی. سنانے کو بہت کچھ تھا لیکن مشکل گھڑی کی بات سنانے لگا. سیدہ زینب سے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی, یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو دیجئے گا اور اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی. آپ فرماتی جب خیموں کو آگ لگی بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے, بچوں کو جمع کرنے, لاشوں کو اکٹھا کرنے میں کچھ وقت لگا تھا. آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. وہ جو وقت لاشوں کو اکٹھا کرنے میں لگی, فرمایا اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر. قضا نہیں بھائی, قضا کی بات نہیں سنا, تاخیر کی کہہ رہا ہوں میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہیں. اور میں اور آپ اگر اپنی اپنی نمازوں کو شمار کرنا چاہیے نا بھائی جان, ابھی انگلیوں کے ہم پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں, انگلیوں کے پوروں پہ. کسی کے پاس فجر کی نماز ہے, وہ کہتا ہے بھائی اس کا کھاتے ہیں تو پھر اس کو سجدہ بھی تو کرنا ہے نا, آغاز تو سجدے سے کریں. صرف فجر کی. بعض لوگوں کے پاس صرف ایک جمعہ ہے, وہ کہتے ہیں چھٹی کا دن ہوتا ہے چلو اللہ کو بھی منا لیں, اس کے حضور بھی سر جھکا لیں. اور بعض لوگ صرف سال میں ایک عید کی نماز, اور جو عید والے دن آتے ہیں وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے نہیں مرنا. اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اور فخر سے کہیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ نہیں ویکھیا. یہ ریشو عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے محلے کی مسجد کی حالت دیکھ لو. ایک دیکھو اگر یہ چھوٹا سا آپ کا یہ گاؤں ہے, یہاں ایک مسجد ہے تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ ایک مسجد اس گاؤں کے لیے کافی ہے. نہیں بھائی, ہر دوسری گلی میں مسجد ہونی چاہیے تھی. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے. اور نماز کے وقت لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ 20, 30, 25, 50. یہ مسجدوں کی حالت. میں حضرت بالکل شکر گڑھ باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا اور نماز کا ٹائم تھا. یقین جانیے کہ وہاں اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ کے گھروں کی حالتیں. اقبال جب اندلس گئے نا, کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے, اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونڈ پھونڈ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمان رہے, خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق کے طبعی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر, اجڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر, یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے معروم ہے دوست. اور ہم حسین کا نام لیتے ہیں, تذکرے حسین کے کرتے ہیں, ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں, ان کے نام کے نیاز بانٹتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں. سب کچھ کرو یار, محبت تو عمل مانگتی ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں, انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نماز کی دعوت کہتے ہیں کپڑے نہیں پاک, کپڑوں کی کہانی نہیں, من گندے ہیں. ہاں بہانے بڑے, ہم کہتے ہیں میرے ہی صدی بھی پڑھا آیا. بڑے لوگ ملیں گے ہمیں, جس نے ہمیں ذلیل کرنا ہو نا, کوئی بات نہ آتی ہو تو وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے, دسویں بخشے جائیں. وہ پائی کیڑی کتاب تو پڑھ کے سنا رہے ہو. ہاں ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو جزا سزا کی کہانی ہمارے ساتھ بھی ہے. داور محشر کے سامنے ہم نے بھی کھڑا ہونا ہے. بھائی جان اگر ہم اپنے منصب سے خیانت کریں گے تو حساب ہمیں بھی دینا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ کا نہیں ہوگا تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے اپنی قبر میں, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو حسین ابن علی تو یار وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑتے. اور ایک اور بات عرض کروں گا, دیکھیے یہ اللہ کی عادت ہے, اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے. میں اور آپ محنت کرتے ہیں, اور محنت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا گھر ملے, بڑی گاڑی ملے, بڑا بنگلہ ملے. خواب دیکھنے چاہیے, اور ترجیحات اپنی اپنی ہیں. کچھ خواب
خوابوں پہ پابندی بھی نہیں اور خواب دیکھنے بھی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی عادت، اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے. آپ جو خواب دیکھو گے، دوڑ لگاؤ گے، تو اس کے صلے میں جو خواب دیکھا اس کی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تعبیر بھی دیکھو. آپ نے گھر بنانا تھا، 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا. آپ نے بڑی گاڑی لینی تھی، آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے. آپ نے بچوں کے لیے بہت کچھ بنایا. اسلام یہ نہیں کہتا بڑا گھر نہ بڑھاؤ، بڑی گاڑی نہ لو، سب کچھ لو یار. بڑا گھر سعادت مندی کی نشانی، اپنی سواری بھی سعادت مندی کی نشانی. لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، اچھے موبائل بھی لے کے دیے، اتنا کچھ دیا. تلخ کہانی یہ ہے، سوال یہ ہے، کیا آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لینا حضرت، ہمارے گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے. کوئی مہمان نوازی آ جائے، یقین جانو لوگ سٹور سے نکال کے جھاڑ کر کے مصلی دیتے ہیں. ہمارے طاقوں میں قرآن مجید صرف غلاف میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. حسین کا کردار بھی تو اپنانا ہوگا نا دوست. تو آج کی اس بزم میں اور آپ وعدہ کریں گے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. ہمارا شوخ لہجہ نہیں، اور وہ جس طرح آپ سننا چاہ رہے ہوں گے، بلکہ نہیں، میں تو بڑا مطمئن ہوں اور آپ بڑے یکسو ہو کے جو کچھ کہا آپ نے بڑی محبت سے سنا. اللہ ہم سب کو جو سنا اس پر اللہ عمل کی توفیق دے. یہ حسین ابن علی نے کربلا میں پیغام دیا، حالات جیسے بھی ہوں، سجدہ کا وقت ہو تو سجدہ قضا نہیں کرنا. آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آخری بات، حالات جب اللہ اکبر تلخ ہو نا، دشمن سر پہ کھڑا ہو اور طاقتور ہے، اور لوگ ایسے حالات میں راستہ بدلتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں. لیکن کربلا کا منظر دیکھیے گا، حسین ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے. اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزم طیب بھائی اور دیگر ان کے رفقا جن کی محنت سے ہم سب جمع ہوئے، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور مضافات سے دوست احباب آئے، علماء تشریف لائے، ہمارے بڑے درینہ دوست صوفی صاحب سلار والے، اور ان کے ساتھ بہت سارے دوست آئے. سب کا نا اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب درود و سلام اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ کے لیے کھانا ہوگا. آپ یہیں تشریف رکھیے گا، آپ کو لنگر شریف پیش کیا جائے. آپ درود سے